نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قاری واجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنی تعلیمات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو۔ جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو۔ جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، بدل دیں گے ہم وہ حکمراں دوستو۔ اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں، اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں، واجد کا یہ کارواں دوستو۔ میرے واجب الاحترام معزز عزیز دوستو، ساتھیو، میرے بھائیوں، کوئی شخص دنیا میں خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جتنے مرضی کوئی دعوے کرے کہ میں خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، میں خاتم الرسول کے معجزات کا ذکر کروں گا، میں خاتم الرسول کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں خاتم الرسول کے اخلاق و اطوار کا ذکر کروں گا، میرے بھائیوں، جتنا کوئی دعوے کرے، جتنا مرضی کوئی کہے، حقیقت یہ ہے کہ خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات اور محاسن ہیں، خاتم الرسول کی جتنی عظمتیں ہیں اور جس قدر رفتیں اور بلندیاں ہیں، اس تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس لفظ میں خاتم الرسول کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ لغات ساری کی ساری پیچھے رہ گئی، الفاظ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے کے سارے پیچھے رہ گئے، کمالات سارے کے سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے کے سارے پیچھے رہ گئے، بلاغتیں اور فصاحتیں ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا پیغمبر سب سے آگے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے کہا کہ یوں آنے کو تو سب آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا ہے جو صرف آنے ہی کے لیے آیا ہے، اور وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، اور وہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اتھاہ گہرائی میں تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی سمندر اتھاہ گہرائی میں غوطہ لگایا، ابو بکر صدیق نے غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر فاروق نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا، عثمان غنی نے غوطہ لگایا تو ذوالنورین اور ناشر قرآن بن گیا، علی مرتضیٰ نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار اور اسد اللہ غالب بن گیا، عبد الرحمن بن عوف نے غوطہ لگایا تو عشرہ مبشرہ کا فرد کامل بن گیا، امیر معاویہ نے غوطہ لگایا تو کاتب وحی بن گیا، ابن عباس نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گیا، ابن مسعود نے غوطہ لگایا تو محدث اعظم بن گیا، ابو ہریرہ نے غوطہ لگایا تو حافظ حدیث بن گیا، حنظلہ نے غوطہ لگایا تو غسیل ملائکہ بن گیا، حبشی کے بلال نے غوطہ لگایا تو جنت کا وارث بن گیا۔ اور میں اس سے آگے چلتا ہوں، امام ابو حنیفہ نے غوطہ لگایا تو فقاہت کا امام بن گیا، امام مالک نے غوطہ لگایا تو حق گو اور صادق بن گیا، امام احمد بن حنبل نے غوطہ لگایا تو استقامت کا شہنشاہ بن گیا،
امام ابن تیمیہ نے غوطہ لگایا تو جرأت کا بادشاہ بن گیا۔ مجدد الف ثانی نے غوطہ لگایا تو تجد مسلسل کا نام لیوا بن گیا۔ شاہ ولی اللہ نے غوطہ لگایا تو علم پڑھانے والا بن گیا۔ عبید اللہ سندھی نے غوطہ لگایا تو امام انقلاب بن گیا۔ شاہ اسماعیل شہید نے غوطہ لگایا تو جذبہ حرارت بن گیا۔ سید احمد شہید نے غوطہ لگایا تو شہادت نوش کرنے والا بن گیا۔ مولانا الیاس دہلوی نے غوطہ لگایا تو بانی دعوت تبلیغ بن گیا۔ اور قاسم نانوتوی نے میرے نبی کی سیرت کی اتھاہ سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا تو علم و حکمت کا عرفان اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا۔ اور یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے دوستو، میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کے ضمن میں گفتگو کروں، اور ایک یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مناظر، کوئی علامہ، کوئی فقامہ، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی مدرس، کوئی امام، کوئی فقہ، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی غوث، کوئی شیخ التفسیر، کوئی شیخ الحدیث نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ خدا خود عرش پر نبی کی شان بیان کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان سناؤں جو عرش پر خدا نے بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر تو کوئی نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، دنیا میں انبیاء تو بہت سے آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے اس کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ اب توجہ کرنا میرے بھائیو، حضرت آدم کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہارون کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسحاق کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت یعقوب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت یوسف کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء اکرام آئے۔ ان انبیاء اکرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، لیکن قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے، ابو محمد کون ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے سن لے، بات اتنی سی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات نہ بنتی، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو دنیا کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، حتیٰ کہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے بیٹے، یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰ کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہیں، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، اور صرف ذکر ہی کو اونچا نہیں کیا بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ تو اونچا تھا ہی، جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ میرے بھائیو، اب دیکھیے، ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھا، جب پیغمبر کے ساتھ ملا تو صدیق اکبر بن گیا۔ حضرت عمر صرف عمر تھا، جب پیغمبر کے ساتھ ملا تو فاروق اعظم بن گیا۔ عثمان پہلے صرف عثمان تھا، جب پیغمبر کے ساتھ ملا تو ذوالنورین بن گیا۔ علی صرف پہلے علی تھا، جب پیغمبر کے ساتھ ملا تو فاتح خیبر بن گیا۔ امیر معاویہ صرف پہلے معاویہ تھا، جب پیغمبر کے ساتھ ملا تو کاتب وحی بن گیا۔ ابن عباس صرف پہلے ابن عباس تھا، جب پیغمبر کے ساتھ ملا تو مفسر قرآن بن گیا۔ ابن مسعود صرف پہلے ابن مسعود تھا، جب پیغمبر کے ساتھ ملا تو محدث اعظم بن گیا۔ ابو ہریرہ صرف ابو ہریرہ تھا، جب پیغمبر کے ساتھ ملا تو حافظ حدیث بن گیا۔ حنظلہ صرف پہلے حنظلہ تھا، جب پیغمبر کے ساتھ ملا تو
غسیل ملائکہ بن گیا، اور بلال صرف حبشی کا ایک غلام تھا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا، اس کی نسبت ہو گئی تو ایسا اونچا ہوا کہ چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، اور اس کے پاؤں کی کڑکڑاہٹ، اس کے پاؤں کی آہٹ اور آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ تو ناظرین، یہ اس کا سیرت النبی کا پہلا پارٹ تھا۔ انشاءاللہ پارٹ 2 انشاءاللہ جلدی اس پہ بنائیں گے ویڈیو ہم، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔